السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، جب سے پاکستان کی میزبانی میں اور ثالثی میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو بھارت کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت کے اندر مودی پر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ بھارت تنہا رہ گیا، پاکستان سفارتی سطح پہ دنیا میں اس کا کردار تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ایک سیاسی جماعت کے چند حامی یوٹیوبرز، ان کے پیٹ میں بھی بڑے مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان کے پیٹ میں بھی بڑا درد ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کی کیوں تعریف ہو رہی ہے؟ بھائی آپ نے تنقید کرنی ہے، کریں، حکومت پہ کریں، اور کسی پہ کرنی ہے اس پہ کریں، لیکن آپ پاکستان کو بھی اس میں انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین سارا معاملہ ہے کیا اور اس میں ہونا کیا ہے۔ بھارت کے اندر لائنیں لگ گئی ہیں، پٹرول پمپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پولیس کھڑی کرنی پڑی ہے، اور جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اس کو ری ٹویٹ کیا ٹرمپ نے، اور وہ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ جو ہی ٹرمپ آئے گا ایک ٹویٹ کرے گا تو اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ ذرا بتا دیں ابھی آ کے قوم کو جو دعوے کرتے تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آتا ہوں، معاملہ ہے ایران امریکہ مذاکرات، جنگ بندی کے امکانات۔ اس پہ پچھلے 48 گھنٹوں میں بہت سی خبریں بریک ہوئی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے پہلے خبر بریک کی کہ فیلڈ مارشل نے ٹیلی فون کیا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ نے آگے سے کہا ہیلو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر انہوں نے جو بات کی وہ ساری آج گئی، اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں پاکستانی میڈیا کو خاص طور پہ بہت ذمہ داری سے رپورٹنگ کرنی ہوگی، کیونکہ کچھ سازشی اور کچھ شرارتی، کچھ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اسرائیل میں تو ہے ہی ہیں، کچھ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سارے معاملے کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا جائزہ لیں تو وہاں چیخیں ماری جا رہی ہیں، چاہے بھارت کا انگلش میڈیا ہو، ہندی میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار جو ہے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ 10 مئی کی شکست کے بعد بھی پاکستان کا کردار ابھر کر سامنے آیا تھا، اور نریندر مودی کئی دن تک منظر عام پہ نہیں آیا تھا، چھپا رہا۔ اب بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور ششی تھرور نے کیا کہا، کانگریس کے لیڈرز نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ 70 سالوں میں پہلا موقع ہے کہ پاکستان آگے بڑھ گیا، پاکستان سفارتی سطح پہ اس کے کردار کو مانا گیا، اور نریندر مودی بچر آف گجرات، مسلمانوں کا قاتل، اس کی وجہ سے انڈیا ڈاؤن ہو گیا ہے، انڈیا تنہا رہ گیا ہے۔ ایک تجزیہ کار نے تو یہاں تک کہا کہ بھارت کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ جی وہاں ان کی سرزمین آپ استعمال کرتے رہے نا پاکستان کے خلاف، کلبھوشن وہیں سے آتے رہے نا، لیکن پاکستانی قیادت اور پاکستانی عوام نے سب کچھ بلا کے ایران کا ساتھ دیا، ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کا بہترین استعمال کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا بھی بہترین استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک چودھری غلام حسین صاحب ہیں، ہمارے بزرگ، بڑے سینئر صحافی، 80 سال تقریباً ان کی عمر ہوگی، وہ پی ٹی آئی کے بڑے حامی ہیں، اور میرا بڑا ان سے تعلق ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ لیکن کل انہوں نے بڑی سچی بات کی اپنے پروگرام میں، انہوں نے کہا میں حکومت کا حامی نہیں ہوں، 100 اختلاف ہیں، لیکن میں داد دیتا ہوں
یہاں شہباز شریف کو اور فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کو کہ انہوں نے تمام تر دائیں بائیں ادھر ادھر کے دباؤ کے باوجود ایران کے خلاف استعمال ہونے سے انکار کیا۔ اگر وہ تسلیم کر رہا ہے تو وہ شہباز گل وہاں بیٹھ کے کیا بکواس کر رہا ہے؟ امریکہ میں بیٹھ کے کیا ایجنڈے، کس ایجنڈے میں چل رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف کا ٹویٹ وٹکاف نے ڈرافٹ کر کے بھیجا ہے۔ تو میں پھر کہوں گا جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب ہیں، ان کے جو ٹویٹ آپ امریکہ سے جاری کرتے ہیں اور پھر لڑائیاں کراتے ہیں، ان کا ایک ٹویٹ جاری نہیں کیا آپ نے؟ کوئی اسرائیلی حملے کی مذمت کا کوئی ٹویٹ کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ امریکی حملے کی مذمت کا کوئی ٹویٹ کیا؟ نہیں کیا۔ تو آپ کس منہ سے شہباز شریف پہ تنقید کر رہے ہیں؟ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے، دنیا کا بھر کا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تعریف کر رہا ہے۔ انڈیا کا ایک اخبار ہے دی وائر، وہ کہتا ہے کہ پاکستان آگے ہے، اور یہ چند آپ ڈالر کمانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالرائزیشن کے چکر میں آپ فضول باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان کے آپ اصل میں دشمن بن گئے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، آپ کو ڈالر کمانے سے ہمدردی ہے۔ تو یہ بات ہے جو اپنا کئی حوالے سے یہاں سوشل میڈیا پہ بھی بہت کل سے خبریں کچھ چل رہی تھیں کہ ایک ڈیلیگیشن آ گیا، ایک چلا گیا، جہاز آیا۔ ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمارے ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا آج کہ احتیاط کریں، کہ ایسے رائیاں نہ کریں، سرکاری اعلان باضابطہ ہونے کا انتظار کریں۔ اور شہباز شریف صاحب متحرک ہیں ہمیشہ کی طرح، ان کا ٹویٹ ری ٹویٹ کر دیا۔ تو وہی میں سوال شروع میں نے اٹھایا، تو وہ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ٹرمپ آ رہا ہے، ٹرمپ جیت گیا، ہمارے ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں۔ وہ کیا نام ہے بیرسٹر صاحب جو تھے کے پی میں ایڈوائزر تھے، سیف صاحب، وہ کدھر ہیں؟ لطیف کھوسا صاحب، وہ کیا ایسے ایسے ہنستے تو تھے، ہائے ٹرمپ جیت گیا، بس اب تو ایسے ایسے ہو جانا دنیا کا۔ وہ کدھر ہوئی دنیا؟ وہ مفادات ہوتے ہیں، ملکوں کے ساتھ چلتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ چلتے ہیں، کسی شخصیات کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو وہ اب ان کے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا۔ بہرحال ایران کو جو 15 تجاویز ہیں امریکہ کی، وہ بھی پہنچا دی گئی ہیں، ایرانی تجاویز بھی امریکہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اور اصل بات صرف ایک ہی ہے کہ اگر پاکستان اس معاملے میں پڑا ہے تو پاکستان کی حکومت اور ایک سوچ کو، ان کے ویژن کو سراہا جانا چاہیے، نہ کہ تنقید کرنے کے لیے اور بہت سی باتیں ہمارے پاس ہیں۔ داخلی سیاست کے حوالے سے ہم تنقید کر سکتے ہیں، معیشت کی پالیسیوں پہ ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آگے بڑھے، یہ پازیٹیو اس کو لیں۔ اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے، جو ایران کی طرف سے ایک تجویز ہے کہ اقتصادی پابندیاں ختم ہو جائیں، اگر ایران پر اقتصادی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو سستا پٹرول ہم ایران سے خرید سکتے ہیں۔ پاکستان میں پٹرول 200 روپے پہ آ سکتا ہے، اس سے نیچے بھی آ سکتا ہے، بعض یہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں، آئل سیکٹر کے جو کام کرتے ہیں۔ پھر جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہمارا کئی سالوں سے 2013-14 سے پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ پابندیاں تھیں امریکی اور یو این کی، ہم نہیں کر سکتے تھے، اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے بھی سوچیں، ملکی مفاد میں ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو آپ دیکھیں ان چیزوں کو، اس انداز میں ان سب چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو سوگ میں دو ہی ہیں، اہل انڈیا، گودی میڈیا اور چند یوٹیوبرز، چند ایک، وہ گننے چنے ہیں بس، نام کسی کا لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اہمیت نہیں دینا چاہتا۔ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں وہ اس خطے میں مستقل جنگ کے خاتمے کے لیے ہوں، اور پاکستان کی عزت و وقار میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزید ہو، اور ہماری لیڈرشپ
جو جنگ بندی کی کوششیں سنجیدگی سے کر رہی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔